نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم تفسیر مصطلح الحدیث کے 15ویں سبق میں شریک ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے الصحیح لغیرہ۔ ہم پہلے قوت و ضعف کے اعتبار سے خبر واحد کی 4 قسموں کے بارے پڑھ چکے ہیں کہ خبر واحد قوت و ضعف کے اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ الصحیح لذاتہ، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاتہ، الحسن لغیرہ۔ الصحیح لذاتہ اور الحسن لذاتہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں الصحیح لغیرہ ہی پڑھیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم گزشتہ اسباق میں جو الحسن لذاتہ پڑھ چکے ہیں، یہ الصحیح لغیرہ وہی حدیث ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ کیا ہے، اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے، الصحیح لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ تو ڈاکٹر محمود طحان لکھتے ہیں هو الحسن لذاتہ، یہ حسن لذاتہ ہی ہے، اذا روی من طریق آخر مثلہ او اقوی منہ، جب یہ کسی دوسرے طریق سے مروی ہو، یعنی الحسن لذاتہ جب کسی دوسرے طریق سے مروی ہو، اس کے مثل ہو یا اس سے اقوی ہو، یعنی ایسے طریق سے مروی ہو جو اس طریق سے اقوی ہو یا کم از کم اس کی مثل ہو، تو پھر وہی الحسن لذاتہ الصحیح لغیرہ کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ وسمی صحیحا لغیرہ، اس کو صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے، لأن الصحۃ لم تأت، اب اس حدیث میں جو صحت ہے وہ نہیں ہے من ذات السند، سند کی وجہ سے نہیں ہے، وإنما جاءت من انضمام غیرہ لہ، بلکہ یہ جو صحت حاصل ہوئی ہے، یہ صحت کے درجے پر حدیث پہنچی ہے، یہ غیر کے ملنے کی وجہ سے، کہ دوسرے طریق کی وجہ سے اس کو قوت ملی، اور وہی الحسن لذاتہ الصحیح لغیرہ کے درجے پر پہنچی۔ جی بات مرتبہ ہو، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ الصحیح لغیرہ کا مرتبہ کیا ہے؟ ہوا اعلی مرتبہ من الحسن لذاتہ، یہ الحسن لذاتہ سے اعلی مرتبہ کی ہے، یعنی اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ ودون الصحیح لذاتہ، یہ الصحیح لذاتہ سے کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ الصحیح لذاتہ ہی صحیح ہے، وہ اپنی سند کے اعتبار سے ہی صحیح ہے، لیکن یہ جو ہے الصحیح لغیرہ دراصل الحسن لذاتہ تھی، غیر کی وجہ سے، دوسرے طریق کی وجہ سے اس کو قوت ملی ہے، تقویت ملی ہے، اور یہ غیر کے انضمام کی وجہ سے، غیر سے تقویت پا کر صحیح کے درجہ پر پہنچی ہے، تو یہ الصحیح لذاتہ سے کم درجہ کی ہے۔ تو جب احادیث میں ہم مراتب کا لحاظ کریں گے تو اس کو الصحیح لذاتہ کے بعد، یعنی الصحیح لغیرہ کو رکھیں گے۔ اس کی مثال ڈاکٹر محمود طحان نے لکھی ہے، حدیث محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ محمد بن عمرو یہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشکا، اگر مجھے شاک نہ گزرتا علی امتی، اپنی امت پر، اگر یہ معاملہ یہ امر اپنی امت پر شاک نہ گزرتا، ان پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو ان کو میں مسواک کا حکم دیتا، لَأَمَرْتُهُمْ یعنی ضرور حکم دیتا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ تو قال ابن الصلاح، ابن صلاح، اب اس کی سند میں جو محمد بن عمرو ہیں بن علقمہ، یہ مشہورین بالصدق اور صیانت ہیں۔ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ محمد بن عمرو بن علقمہ من المشہورین بالصدق والصیانہ، لیکنہ لم یکن من اہل الاتقان، لیکن اہل اتقان میں سے نہیں تھے، یعنی حفظ کے لحاظ سے وہ اس پایا کے نہیں ہے جو صحیح حدیث کے روات ہوتے ہیں۔ حتی ضعفہ، یہاں تک کہ ان کو ضعیف قرار دیا ہے، بعضهم، بعض نے، من جہت سوء حفظ ہی، سوء حفظ کی وجہ سے، ان کی حفظ کی کمزوری کی وجہ سے بعض علماء جرح و تعدیل نے ان کو ضعیف قرار دیا، ووثقہ بعضهم، اور بعض نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ان کو سیکا قرار دیا ہے، لصدقہ و جلالتہ، ان کے صدق اور جلالت کی وجہ سے، فحدیثہ من ہذہ الجہہ، تو ان کی حدیث اس جہہ سے حسن حسن ہے کہ عادل تو ہیں لیکن تام الضبط نہیں ہے، بعض علماء جرح و تعدیل نے ان کو ضعیف تک قرار دیا ہے۔ فلما انضم الى ذلك كونه روی من اوجہ آخر، لیکن یہی حدیث جس میں محمد بن عمرو جو تام الضبط نہیں ہے اس سند میں موجود ہیں، اسی کے ساتھ ایک اور سند آئی، جب ایک اور طریقہ ملا تو یہ زال بذالک، وہ کمی اب اس سے زائل ہوگی جو محمد بن عمرو بن علقمہ کی وجہ سے تھی، دوسرے طریق کی وجہ سے وہ کمی جو تھی وہ زائل ہو گئی۔ ما کننا نخشى علیہ من جہت سوء حفظہ، جو محمد بن عمرو بن علقمہ کے سوء حفظ کی وجہ سے ہمیں خوف تھا اس میں، اس سند میں کمی کا، یعنی اس کی ضعف کا، تو وہ دوسری سند سے پورا ہو گیا۔ وانجبر بہ ذالک النقص الیسیر، وہ جو تھوڑی سی کمی تھی جو نقص یسیر تھا وہ پورا ہو گیا۔ فصح ھذا الاسناد، تو یہ سند صحیح ہو گئی۔ والتحق بدرجۃ الصحیح، تو تقویت پا کر صحیح کے درجہ کو پہنچ گئی۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث الصحیح لغیرہ ہی ٹھہری کہ اصلاً لذات ہی تو صحیح نہیں تھی، اس میں تام الضبط یعنی ضبط کی کمی تھی راوی میں، جو دوسرے طریق کے آنے کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو گئی، یہ حدیث صحت کے درجہ پر پہنچ گئی، لیکن غیر کی وجہ سے پہنچی ہے، اس لیے اس کو الصحیح لغیرہ ہی کہیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق میں ہم الحسن لغیرہ ہی پڑھیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔